نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا اور پھر ہماری ضرورت کے ہر طرح کے سامان پیدا کیے، چاہے وہ ہماری مادی ضروریات ہو، کھانے پینے کی ضرورت ہو، یا ہماری روح کی ضروریات ہو، ہماری جذباتی ضروریات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کا انتظام کیا اور ہمیں یوں دنیا میں بے یار و مددگار نہیں چھوڑ دیا۔ بہت سی نعمتوں میں سے سب سے اہم ترین اور بہترین نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے دین میں ایمان، عقیدہ ایسے ہی ہے جیسے ایک درخت کی جڑ ہوتی ہے یا ایک عمارت کی بنیاد ہوتی ہے۔ جس طرح جڑ کے بغیر درخت کو پھل پھول نہیں لگ سکتے، اسی طرح ایمان اور عقیدے کے بغیر ہمارے اعمال بے روح ہوتے ہیں، ان کے اوپر حقیقی معنوں میں پھل پھول نہیں لگتے۔ آج کل ماڈرن دنیا میں ایک ٹرم ہے پروڈکٹیو ہونا۔ مشینیں تو پروڈکٹس بناتی ہی ہیں، لیکن انسانوں سے بھی یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں پروڈکٹیو انسان ہو، یعنی پروڈکٹیو رول پلے کریں، کہ جو بھی انسان دنیا میں آیا ہے وہ کچھ کر کے جائے۔ تو ہر انسان اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرتا ہے، لیکن بہت دفعہ وہ بہت کچھ کر کے بھی مطمئن نہیں ہوتا، پرسکون نہیں ہوتا۔ اس کے اندر ایک ویکیوم ہوتا ہے، ایک خلا ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی، اضطراب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی کہ کہیں کچھ کمی ضرور ہے۔ وہ کمی کس چیز کی ہوتی؟ وہ کمی ہوتی ہے اس یقین کی، اعتماد کی۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ موسٹ پروڈکٹیو ہوتے ہوئے بھی، زندگی کا ایک ایک دن بہت اچھے طریقے سے گزارتے ہوئے بھی مطمئن نہیں ہوتے، پرسکون نہیں ہوتے۔ ان کی زندگی میں ایک کمی ہوتی ہے جس کو وہ خود محسوس بھی کرتے ہیں اور جس کا وہ ذکر بھی کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں کہ سب کچھ کر کے بھی تسلی نہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی؟ اس کی بنیادی وجہ ایمان میں نقص، عقیدے میں کمزوری، اپنے آغاز اور اپنے انجام کے بارے میں، اور انجام میں بھی اس دنیا کا انجام نہیں، اس دنیا کے بعد کی زندگی کے بارے میں صحیح معلومات کا نہ ہونا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں اور بچپن سے ہمارے والدین نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان سکھائی، ہمیں موت اور اس کے بعد کی باتوں کے بارے میں بتایا۔ لیکن بعض اوقات بہت سی باتیں صرف نسل در نسل سنی سنائی معلومات پر مبنی ہوتی ہیں۔ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور پھر علم حاصل کرنے کے بعد اس سے بہت سی چیزوں کا اخذ کرنا اور اس کو اپنی رائٹ پلیس پر رکھنا، یہ بھی ایک بہت اہم کام ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو ساری زندگی سیکھتے جانا چاہیے۔ ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ زندگی کوئی اسٹل اور اسٹیشنری چیز نہیں کہ ایک دفعہ ایک انسان ایک بت کی طرح پیدا ہو گیا اور وہ کہیں رکھ دیا گیا اور بس وہ جیسا ہے ویسا ہی رہے گا، ایسا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر روز ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہوتی۔ کبھی ہمارے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں باہر کے، کبھی ہمارے اپنے اندر کی ذات میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی، ہماری سوچ میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہوتی، ہمارے جذبات کے اندر کئی قسم کے اتار چڑھاؤ آ رہے ہوتے ہیں، محبتیں نفرتوں میں بدل رہی ہوتی ہیں، نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، رشتوں میں کبھی قرب آ جاتے ہیں، کبھی دوریاں آ جاتی ہیں۔ یہ ساری تبدیلیاں ہم اپنے آس پاس دیکھتے رہتے ہیں۔ ان تبدیلیوں میں اپنے آپ کو صحیح رستے پر رکھنا اور صحیح راہ پر چلتے رہنا اور صحیح طریقے اختیار کرنا، یہ صرف اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان روزانہ کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ علم کی غذا بھی کھائے، اور صحیح علم کو ایک دفعہ جاننے کے بعد ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے حافظے میں محفوظ ہو جائے اور ہر وقت وہ سامنے آ جائے۔ ہم بھولنے والی چیز ہیں اور بار بار بھولتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ ہم
ان معلومات کو جو ہمارے والدین نے ہمیں سکھائیں، ہمیں ہمارے اسکولز نے، ہمارے ٹیچرز نے، ہمارے معاشرے نے، ہمارے کلچر نے، رسوم و رواج نے جو کچھ ہمیں دیا، ان سب کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانچتے رہیں، پرکھتے رہیں اور بدلتے حالات کے تحت اپنے آپ کو اسٹیبل کرتے رہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ہمارے اندر جب فزیکل چینجز آتے ہیں تو ہمیں اس چینج کو ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی باڈی کو سننا پڑتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے لائف سٹائل میں ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی، خواہ ہماری غذا ہو، خواہ ہمارا سلیپ پیٹرن ہو، خواہ ہمارا ایکسرسائز کا طور طریقہ ہو، کچھ بھی ہو، ان سب میں تبدیلی ضروری ہوتی. اسی طرح قرآن و سنت کا علم تو ثابت ہے، ایک جگہ ہے، لیکن اس کی خوبی یہ ہے، اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ بدلتے حالات کے مطابق ہمیں رہنمائی دیتا ہے، روشنی فراہم کرتا ہے. اور اسی وجہ سے جھولے سے لے کر یا پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا ہم پر لازم قرار دے دیا گیا ہے، تاکہ ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر انسان بناتے چلے جائیں اور اپنی ضروریات کے مطابق اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتے چلے جائیں. بہت سے لوگ خود میں تبدیلی پیدا نہیں کرتے، وہ قرآن و سنت کو بدلنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حکم کسی طرح بدل جائیں، حالانکہ وہ اتنے فلیکسیبل ہیں کہ آپ کے بدلتے حالات کے مطابق آپ کو رہنمائی فراہم کریں گے. وہ خود نہیں بدلیں گے لیکن آپ کو بدلنے کی راہ دکھائیں گے کہ اب زندگی کے اس موڑ پر ان حالات میں آپ کی سوچ کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے. بہرحال آج میں کچھ چیزیں عقیدے کے اعتبار سے آپ کے سامنے دہراؤں گی، اور اس کی غرض یہی ہے کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں اس جانے ہوئے کو مزید ایک دفعہ اور چمکا لیں، یا اس کی روشنی میں مزید اپنے علم کو تازہ کر لیں، تاکہ ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بڑھ سکیں. عقیدہ کا لفظ جو ہے یہ عقد سے ہے، گرہ لگانا. جیسے آپ دیکھیں دھاگوں میں یہ گرہ لگا دی جاتی نا، اور جب یہ گرہ لگتی ہے تو اس میں دو طرف کی چیز ہوتی. ایک تو انسان کا دل ہوتا ہے، کیونکہ عقیدے کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، اور دوسری طرف وہ عقائد ہیں یا وہ نظریات ہیں جن کی انسان اپنے دل کے ساتھ گرہ لگاتا ہے. یعنی دل یا ضمیر کے ساتھ اس علم کی گرہ لگانا اور اس کے اوپر پکا یقین کر لینا اور اس کو تھام لینا، کیونکہ عقیدہ کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور دل کسی چیز پر جب ایمان لے آتا ہے، جب اس پر یقین کر لیتا ہے اور جب اس کو سچا مان لیتا ہے تو اسی کیفیت کا نام عقیدہ ہوتا ہے. اور شرعی اصطلاح میں اللہ سبحانہ وتعالی، فرشتوں، رسولوں، کتابوں، آخرت، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور انہیں ایمان کے ارکان بھی کہا جاتا ہے، یعنی پلرز آف فیتھ جنہیں ہم سب بولتے ہیں. ان پلرز آف فیتھ میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان ہے اور اس کو ایک ماننا ہے، یعنی توحید ہے. ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پہ سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آپ جس پہ سوار تھے میں آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس گدھے کا نام عفیر تھا. آپ نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ یعنی جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا خالق ہے، اس کا ہم پر حق کیا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے جو ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے تو ہمیں واپس اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے؟ اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ یعنی جب ہم اس کے ساتھ وہ معاملہ رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ جواباً ہمارے ساتھ کیا کرے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، کیونکہ کریٹر ایک ہے اور باقی سب کریشن ہے، اور ہم بھی ون آف دا کریشنز. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے کریٹر کو، اپنے رب کو، خالق مالک کو ایک ماننا ہے، اور جو کچھ اس نے بنایا ہے کسی بھی چیز کو درجے میں اس کے برابر قرار نہیں دینا، کسی بھی چیز کو. اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ اس کو عذاب نہ دے. تو یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں معلوم ہونا چاہیے
کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس آخرت کے عذاب سے بچا لے جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے خالق کا حق یا اس کی عبادت کا طریقہ نہیں جانتے یا اس کی عبادت کو مانتے نہیں. اور یہ ایک بہت ہی آسان ترین مطالبہ ہے، اس میں کچھ مشکل نہیں کہ انسان اپنے رب کو ایک مانے، کیونکہ پوری کائنات کا دین یہی ہے. ہر چیز اپنے خالق کو پہچانتی بھی ہے اور اس کو ایک مانتی ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتی. پھر آپ دیکھیے کہ جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں ان سب کی قبولیت کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم رب کو ایک مانیں. اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اس کا کیا کرایا سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس رب کے لیے نہیں ہوتا، کسی اور کے لیے ہوتا ہے. تو پھر رب کے پاس اس کی جزا نہیں. رب یہی کہے گا کہ جاؤ جس کے لیے کیا تھا وہ کام اسی سے اپنی جزا لو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے توحید کے علاوہ کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا. اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے اہل خانہ سے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے پکڑ کے جلا دینا، جب کوئلہ بن جاؤں تو اسے پیسنا، پھر جس دن تیز ہوا چل رہی ہو اس کا کچھ حصہ ہوا میں اڑا دینا، کچھ حصہ سمندر میں بہا دینا. تو اس کے گھر والوں نے ایسا ہی کیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے قبضے میں تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا وہ ایک ایک ذرہ اکٹھا کر کے لے آئے، پانی کے فرشتوں کو حکم دیا وہ پانی میں سے ایک ایک ذرہ نکال کے لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس چیز نے اس پہ مجبور کیا تھا؟ تو اس نے عرض کیا، آپ کے خوف نے، یعنی صرف تجھ سے ڈر. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی، اس کو معاف کر دیا. یعنی اگر انسان گناہگار بھی ہے، اگر انسان کے اندر کوئی بہت بڑے بڑے نیک عمل نہیں بھی ہے، لیکن اگر اس کے اندر شرک نہیں تو باقی گناہ معاف ہو سکتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اب اس بات سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو جی چاہے کر دو، معاف تو ہو ہی جائے گا. ہمیں کوئی گارنٹی نہیں، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ آخری فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کہ جس کو چاہے معاف کر دے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کے لیے اس کی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے، جن کو وہ معاف کر دے، کیونکہ دن رات خطائیں کرنے والے انسان ہیں، گناہگار لوگ ہیں. لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. لیکن اللہ کی رحمت پانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اس کو ایک مانیں. اگر توحید خالص ہو گئی تو باقی چیزوں سے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. تو سب سے پہلی چیز پھر جس کی ڈیفینیشن سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایمان. کہ ایمان ہے کیا چیز، یا اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے. ایمان کا جو لفظ ہے وہ امن سے نکلا ہے، اور امن کس کو کہتے ہیں؟ پیس کو، امن. تو اسی سے لفظ امانت بھی نکلا ہے، جو ہم امانت اور خیانت کے لفظ بولتے رہتے. اور یہ خیانت کے بالکل برعکس ہے امانت کا لفظ. اور امانت کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہے دل کا سکون. اب آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان امانت کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کر دیتے. آج آپ دیکھیے سب کچھ کر کے سکون کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ ایمان خالص نہیں ہے اندر، ایمان کے اندر وہ امانت نہیں ہے. پھر ایمان کا معنی تصدیق بھی ہوتا ہے، اور یہ امان سے لیا گیا جو خوف کے برعکس ہے. تو جہاں تک ایمان کا تعلق ہے اس کی ضد کفر ہے. اب آپ دیکھیے امن، امانت، امان، اور بیچ میں دل کا سکون، اور اسی طرح خوف سے خالی. کیونکہ جو لوگ حقیقی معنوں میں سچا ایمان لے آتے ہیں پھر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، وہ صحیح معنوں میں مومن ہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہی ہم سے مطلوب ہے کہ ہم انکار کی روش چھوڑ کر، کفر کی روش چھوڑ کر ایمان کی روش اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائیں، اس کو مان لیں، اس پر یقین رکھیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے. یعنی جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں نا، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ ترین کام کون سا ہے؟
ٹاپ آف دا ہل، سب سے اونچا عمل. فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. اسی لیے جو شخص مسلمان ہوتا ہے، نیو مسلم ہوتا ہے، نئے سرے سے ایمان لے آتا ہے، قبول کر لیتا ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک ایسا عمل کیا کہ جس کی برکت سے اس کی ساری برائیاں اسے دھل گئی. اس سے آپ اس کے بڑا ہونے اور اس کے افضل ترین ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جس کی وجہ سے ساری برائیوں کی صفائی ہو جائے. اچھے اچھے کام اور بھی بہت سے، اچھا اخلاق برتنا، لوگوں کی خدمت کرنا، سب چیزیں اچھی ہیں، لیکن ان سب میں سب سے اوپر جو چیز ہے وہ ایمان ہے، کیونکہ باقی عمل قبول اس وقت ہوں گے جب ایمان ہوگا. مثلاً دور جاہلیت میں ایک شخص تھا ابن جدعان، وہ بہت صلہ رحمی کرتا، مسکینوں کے حق ادا کرتا، غریبوں کا بڑا خیال کرتا، لوگوں کو خوب کھانے کھلاتا. تو حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اس کے لیے کوئی اجر ہوگا؟ یعنی اتنے نیک کام اس نے کیے، اتنی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا اور بہت سے چیریٹی کے کام کیے. تو آپ نے فرمایا اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب مجھے معاف کر دینا جس دن قیامت قائم ہو. یعنی اس کا آخرت پر ایمان نہیں تھا. چونکہ ایمان نہیں تھا اس لیے اس کے یہ سارے کام ضائع ہو گئے. آج بھی بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کوئی پرٹیکولر فگر کا نام لیتے ہیں، کبھی کسی کا کبھی کسی کا، کہ اتنے انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں، انسانیت کی خدمت کے، فلاح و بہبود کے، بہت سے مسلمانوں سے زیادہ ان کا اخلاق اچھا ہے، ان کا کردار اچھا ہے، ان کے کام اچھے ہیں، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں انسانوں کے لیے، تو کیا ان کو کچھ بھی اجر نہیں ملے گا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی اللہ پہ ایمان ہی نہیں رکھتا، یا پھر شرک کرتا ہے، یا وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں، اور اس نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں، اس نے تو دنیا کے لیے کیا اور دنیا میں اس کو اس کا اجر مل گیا، تو کل قیامت میں اس کے لیے پھر کچھ نہیں. بالکل ایک سمپل سی بات ہے نا. مثال کے طور پر آپ کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک خاص وجہ ہوتی، ایک آپ کی نیت ہوتی، ارادہ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے. مثلاً آپ اگر بیمار ہیں اور آپ کو کوئی دوا دی جاتی ہے تو اس دوا کے کھانے کا ایک مقصد ہے. اب اگر آپ اس مقصد کو سمجھتے ہی نہیں تو آپ اس دوا کو کیوں کھائیں گے؟ آپ کے نزدیک وہ ایک کوئی بھی عام سی چیز ہے. اسی طرح جب ایک انسان آخرت کو مانتا ہی نہیں اور اس کے لیے وہ کام کر ہی نہیں رہا تو اس کے نزدیک وہ آخرت کوئی چیز ہی نہیں، کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، تو وہاں پر اس کے لیے کوئی اجر بھی کیوں ہو؟ مثلاً ایک طالب علم ہے، وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لیتا ہے اور وہاں جا کر وہ ایک سلیبس کو پڑھتا ہے اور کس غرض سے پڑھتا ہے کہ میں یہ پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بن جاؤں. وہ اس کا امتحان بھی دیتا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے اور بالآخر اپنی منزل کو پا لیتا ہے. بالکل اسی طرح ایک اور بچہ وہ ساری کتابیں پڑھتا ہے، وہ گھر بیٹھ کے وہ سارے پیپر بھی حل کرتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی کالج کسی یونیورسٹی میں رجسٹر نہیں کرتا، چاہے وہ پہلے طالب علم سے زیادہ قابل ہو. کیا کوئی اس کو ڈاکٹر مانے گا کہ اس نے گھر بیٹھ کے یہ ساری کتابیں پڑھی تھی؟ کیا ہوا جو داخلہ نہیں لیا؟ کیا ہوا جو ایک مخصوص امتحان نہیں دیا؟ وہ جتنا چاہے قابل ہو لیکن اس کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا. اسی طرح وہ لوگ جو بڑے بڑے چیریٹی کے کام کرتے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہی کو نہ مانے، اپنے خالق ہی کو نہ پہچانے اور اسی کے آگے نہ جھکے اور اس کی خاطر کام نہ کرے، تو چاہے وہ جو جی چاہے کرے، اس سارے کیے کرائے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ اپنے رب کے لیے کیے ہی نہیں. تو جب اس کے لیے کیے ہی نہیں تو وہ ان کو کس بات کا انعام دے گا؟ ٹھیک ہے نا. جس طرح ایک طالب علم نے کسی خاص بورڈ سے یا کسی خاص یونیورسٹی سے امتحان دیا ہی نہیں تو وہ بھلا اس کے گھر میں آ کے اس کو کیوں سرٹیفکیٹ دیں گے؟ کیونکہ اس کے لیے اس نے پڑھا ہی نہیں. اسے تو اپنے طریقے پہ، اپنی مرضی، اپنے شوق، اپنی خواہش سے پڑھا. تو اپنے شوق سے، اپنے طریقے پر، اپنی مرضی سے جس کا جو جی چاہے کرتا رہے، اس کو پھر کسی ایسی اتھارٹی سے کچھ بھی ملنے والا نہیں اگر اس نے اس مخصوص طریقے پر اس انداز سے وہ کام نہیں کیا. تو آج دنیا میں، آج ہو یا کل ہو یا گزرے ہوئے کل میں ہو، کوئی بھی شخص جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، کوئی بھی شخص جو اللہ کے لیے نیک کام نہیں کرتا، کوئی بھی شخص جو صرف اللہ کی خاطر عبادت نہیں کرتا،
یا پھر وہ دکھاوا کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، تو اس کا وہ عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ وہ اس نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں، اس نے اپنی مرضی کے لیے کیا، اپنے دل کی تسلی کے لیے کیا، اپنی خوشی کے لیے کیا، وہ جو جی چاہے کرتا رہے. پھر اگر وہ اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہے تو بس اس کو خوشی مل گئی، اگر وہ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو وہاں سے تعریف مل گئی. اس نے اس رب کے لیے نہیں کیا تو رب سے وہ کس بات کی توقع رکھ رہا ہے؟ جو جس کا بندہ ہو، جو جس کے لیے کام کرتا ہو، وہی اس کو مزدوری دے گا نا. اب مثلا اگر کوئی شخص ایک خاص کارخانے میں کام کر رہا ہے، کسی ایک خاص فیکٹری میں کام کر رہا ہے، تو اس کی ویجز کہاں سے آئیں گی؟ اسی جگہ سے آئیں گی نا جہاں اس نے کام کیا، جس کے لیے کیا، جس پوسٹ پر کیا. دوسرے کارخانے والے چاہے وہ اس کے ساتھ ہی ہو، ایک دیوار ہو ان دو کارخانوں کی، لیکن چونکہ مالک دونوں الگ الگ ہے نا، تو اس کا مالک اس کو پیسے دے گا جس کے کارخانے میں اس نے کام کیا، دوسرا مالک اس کو کچھ نہیں دے گا. وہ یہ نہیں کہے گا ہاں تم بہت اچھے انسان ہو، میں دیکھ رہا تھا تم بڑے ایفیشینٹ ہو، بہت وقت پر صبح روز آتے ہو، میں تمہیں روز دیکھتا ہوں آتے ہوئے اور جاتے ہوئے، بڑی محنت سے تم کام کرتے ہو، آؤ میں تمہیں تنخواہ دیتا ہوں. کوئی ایسا نہیں کرتا کیونکہ عقل کے خلاف ہے. تو جب اللہ کے لیے کام ہی نہیں تو اللہ سے اجر کی توقع کس بات کی؟ تو ہم سب کو اپنے اپنے طور پر، یہ باتیں میں کسی اور کے لیے نہیں کر رہی، سب سے پہلے اپنے لیے کر رہی ہوں. اور پھر ہم سب جو یہاں اس وقت اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں کہ اپنے عقیدے کو اور اپنی بنیادوں کو درست کریں اور ان کو تازہ کریں، کہ چھوٹا کام کرنے لگے یا بڑا کام کرنے لگے، ایک دفعہ ضرور سوچیں کس کے لیے کر رہی ہوں، کس کو خوش کرنا مقصود ہے، مجھے کس سے جزا چاہیے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بظاہر ٹیگ لگا دیتے ہیں جی یہ کام اللہ کے لیے، پھر ہم لوگوں سے توقع رکھتے ہیں وہ ہمارا شکریہ ادا کریں، پھر ہم لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری تعریف کریں، ہماری خوشامد کریں. بھائی کام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو لوگوں سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ اگر اللہ کی خاطر کسی کو کھلایا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو. اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خاطر، اللہ کے دیدار کی خاطر کھلا رہے ہیں. ہم اس کا صلہ کیا چاہتے ہیں کہ اللہ کو دیکھیں جا کے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ چاہتے ہیں. ہمیں شکریہ کی بھی تمنا نہیں، کیونکہ ہم نے ایک بہت بڑا سودا کیا ہے، اور وہ سودا کیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے دیدار سے نوازے. جس کو یہ شوق لگ جاتا ہے نا کہ مجھے رب اپنے دیدار سے نوازے، پھر یہ حقیر فائدوں کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں جاتی. اور جب یہ حقیر فائدوں کی طرف توجہ نہیں جاتی تو نہ جلن ہوتی ہے، نہ کڑن ہوتی ہے، نہ لوگوں کے رویے کی پھر شکایت ہوتی ہے. جو جی چاہے جس کا کرے. کوئی شکریہ ادا کر دیتا تو وہ اس کے اپنے لیے ہوتا ہے. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی خاطر کرتا ہے نا. مثلاً اگر میں کسی کے لیے شکر گزار ہوں تو ان کو کیا فائدہ اس سے؟ وہ تو میرے اپنے اندر ایک سکون آ رہا ہے نا کہ میں اکنالج کر رہی ہوں کسی کی خوبی کو یا کسی کے احسان کو یا کسی کی چیز کو. اب یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار ہے جس کی بات میں کر رہی ہوں، جس پر ایمان لانا ہے، جب اللہ کے ماننے والے اور اللہ کے تابعدار بندے جنت میں سب چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ جو چاہیے مانگو، تو بندے سب کچھ جو ان کے دل میں ہوگا لیں گے. لیکن اس جنت کی ہر چیز پانے کے بعد جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو ان کو جنت کی ہر چیز معمولی معلوم ہوگی. حالانکہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ پوری دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہے. تو آپ سوچئے وہ کیا لذت ہوگی، وہ کیا خوشی ہوگی، وہ کیا راحت ہوگی کہ جس کا کوئی انسان تصور ہی نہیں کر سکتا. اول تو جنت بھی کوئی امیجن دنیا میں نہیں کر سکتا، تو پھر جنت میں جا کے اس سے بھی اعلیٰ ترین چیز کہ وہ رب راضی ہو جائے. یہ ہے خالص توحید، کہ اس رب کی رضا کے لیے کام کرنا کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ میرا نگران ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور جب اس نے دیکھ لیا، جب وہ خوش ہو گیا تو مجھے سب کچھ مل گیا. کیوں؟ ہم لوگوں سے کیا توقع رکھتے کہ یہ میرے کام آئیں گے. اب بھلا آپ دیکھیے کہ لوگ بھی صرف اس وقت کام آتے ہیں جب اللہ ان کے دل میں آپ کے لیے کچھ ڈالتا ہے، ورنہ ماں باپ بھی کام نہیں آ سکتے. کتنے ہی مرحلے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ ان سے توقع رکھتے ہیں، اپنے شوہر سے توقع رکھتے ہیں، اپنے بچوں سے توقع رکھتے ہیں، اور وہ چٹی نہ کر جاتے ہیں اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ان کو، یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرے بہن بھائی ہیں،
میری اس دکھ تکلیف میں مجھے پوچھا بھی نہیں انہوں نے. اچھا اس کے بعد ہمیں رنج و غم کے دورے پڑنے لگتے ہیں پھر، کیونکہ ہماری ساری توقعات لوگوں پر تھی، کیونکہ ہم نے جو احسان کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ یہ میرے کام آئیں گے، اور وہ تو چل بسے کوئی بھی نہیں کام آ رہا. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بندوں کی غلامی سے نکالنے کے لیے، ہمیں خوف اور رنج سے نکالنے کے لیے، ہمیں بندوں کے لیے نہیں اپنی خاطر کام کرنے کی راہ دکھائی ہے. اور یہی ہے عملی زندگی میں اللہ پر ایمان کا مطلب. ہم کیا کرتے ہیں، ایمان ایک طرف رکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم مانتے ہیں اللہ کو. بھئی کیا مانتے ہیں اس کو؟ کیا اس کی اہمیت اور مقام ہے تمہاری زندگی میں؟ اگر مانتے ہو تو کیا مانو اس کو کہ اسی نے مجھے بنایا ہے. کیا مانو اس کو، وہی مجھے روزی دیتا ہے، میری رزق روزی اس کے ہاتھ میں. کیا مانو کہ مجھے دکھ تکلیف بیماری کچھ بھی ہوگی وہ میرے کام آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، هو الذی یطعمنی ویسقینی واذا مرضت فہو یشفینی. وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. کس طرح کہ وہی بندوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ تم اس طرح اس کی مدد کرو. مثلاً ایک ڈاکٹر کو وہی سجاتا ہے کہ اس مریض کے لیے یہ دوا سجیسٹ کرو، اس کو یہ بتاؤ. یہ رہنمائی وہاں سے آتی، وہاں سے آتی، ورنہ وہی ڈاکٹر ہوتا ہے کہ اسی کے ہاتھ سے پیشنٹ چل بستا ہے. اگر شفا اس کے ہاتھ میں ہوتی تو پھر کبھی وہ خطا نہ کرتا. لیکن وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے نا، وہ کبھی اس طرف ہو جاتی چیز اور کبھی اس طرف ہو جاتی. تو اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی کو اپنا سب کچھ مانیں، اور جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ سمجھے کہ سب اسی کی طرف سے آ رہا ہے، وہی دے رہا ہے، اسی کے اذن سے مل رہا ہے. اگر کوئی دکھ تکلیف ہماری زندگی میں آ گئی تو وہی فریادیں سننے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ لوگوں نے ناسمجھی کی وجہ سے بندوں کو اپنا فریاد رس بنا رکھا. جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کسی قبر پہ چلے جاتے ہیں، کسی مزار پہ پہنچ جاتے ہیں. جو بےچارے خود مر کے زمین میں جا چکے ہیں ان سے مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں. اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے تو وہ خود وہاں کیوں لیٹے ہوئے ہوتے؟ وہ تو باہر نکل کے کسی تخت پہ بیٹھتے. وہ وہاں تو نہیں جاتے. کس کو وہاں جانا پسند ہے؟ کسی کو بھی نہیں. وہاں صرف وہی جاتا ہے، یعنی زمین کے نیچے وہی جاتا ہے جو انتہائی بے بس ہو. آپ دیکھیے کہ لوگ بیسمنٹ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، رہنا پسند نہیں کرتے. اگر آپ کا گھر ہو تو آپ اپنا بیڈ روم بیسمنٹ میں نہیں بنائیں گے جا کے، کیا کہیں گے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی دم گھٹتا ہے ہمارا. آپ عالی شان بیسمنٹ بنا کے وہاں وہ بیکار چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو کیا مرنے کے بعد قبر میں جانا آسان کام ہے؟ اور جب کوئی قبر میں چلا جائے تو وہاں جا کے اس کے اختیارات کہاں سے مل گئے؟ کہاں سے اس کے پاس ساری طاقتیں آ گئی؟ کہاں سے وہ لوگوں کی بگڑی بنانے لگ گیا؟ کہاں سے وہ کسی کی فریاد رسی کرنے لگ گیا؟ یہ کس قدر ناسمجھی کی بات ہے. لیکن ہمارے اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. انتہائی ناسمجھی کی بات ہے. کیوں؟ اللہ پر یقین نہیں رہا کہ وہ کچھ کرے گا، اس پر اعتماد نہیں. اس نے تو خود فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا رب کہتا ہے بندو مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تم کو جواب دوں گا. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری کہاں سنی جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں. ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے گناہ گار بندے ہیں اور ہمیں ضرورت ہے ان کے پاس اس لیے جانے کی کہ وہ نیک ہے، وہ ہماری سفارش کریں گے. اہل جاہلیت بھی یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، یا ہمارے اللہ کے قرب کا ذریعہ یہ بت بنے. تو ان کے بت کھڑے تھے، ہمارے لیٹے ہوئے. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جا بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ زمین کے کناروں تک پہنچ جائیں، ساری زمین کو بھر دیں، آسمان کے کناروں تک جا پہنچے، پھر بھی اگر تم مجھ سے بخشش مانگو گے تو میں تمہیں بخش دوں گا. اے دن کے گناہ گار تو پلٹ آ، میں تجھے معاف کر دوں گا. اے رات کے گناہ گار تو پلٹ آ، تجھے معاف کر دوں گا. کوئی دن میں گناہ کرتا ہو یا رات کو کرتا ہو، یا چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو معاف کر سکے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو مگر اللہ. تو ہم جو بھی کچھ کر چکے ہوں،
جب سچے دل سے اس کی طرف لوٹیں گے نا تو وہ کسی کے آگے ذکر بھی نہیں کرے گا یہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیے ہوئے. بندوں کو جا کے بتاتے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے راز کھول دیتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں. کیونکہ جب انسان کے دل پہ گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے نا تو اس کا دل چاہتا ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے, کوئی اس کو راہ دکھائے. تو ایسے میں پھر اللہ ہی کے پاس جانا چاہیے, اسی کے آگے رونا چاہیے, اسی کے آگے سجدے میں پڑ جانا چاہیے, اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے. تو یہ ہے ایمان کا مقصد کہ اللہ پر اتنا بھروسہ ہو, اتنا یقین ہو, ایسا توکل ہو کہ انسان کہے کہ جو کچھ کرنا بس اسی نہیں کرنا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا. کیونکہ جس کے اوپر ہم توقع رکھتے ہیں نا وہ انسان کرے گا, اس کی بھی وہی کرتا ہے, اس کے لیے بھی وہی خالق ہے, اس کو بھی وہی روزی دے رہا ہے. تو تم بندے کو رازق سمجھتے ہو, جس کا رازق اللہ ہے. تو اگر اس کا رازق اللہ ہے تو اللہ تمہارا رازق نہیں ہو سکتا, تمہارا بھی وہی رازق ہے, تمہارے لیے بھی راستے وہی کھولے گا. تو جب ہمارے اس یقین میں کمی ہوتی ہے نا پھر ہماری دعائیں ڈھیلی ڈھالی ہو جاتی ہیں, پھر ہمارے اوپر مایوسی کے دورے پڑنے لگتے ہیں, پھر ہم اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں, پھر ہمارے دلوں پہ غفلت آنے لگتی ہے, پھر ہم کوئی اور راستے تلاش کرنے لگتے ہیں, اور یہی سے شیطان اچکتا اور شرک کروا دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے در سے مایوس کر کے بندوں کے اوپر توکل کراتا ہے. اور پھر جب انسان بندوں سے توقع رکھ بیٹھتا ہے, ان پہ بھروسہ کرتا ہے, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, پھر انہی سے ڈرنے لگتا ہے, انہی سے سب سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے, انہی سے امیدیں رکھنے لگتا ہے, اور سب کیا کرایا بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ہر حال میں, خوشی ہو یا غم, تکلیف ہو, تنگی ہو یا آسانی, ہر حال میں اپنے رب کو پکاریں, چپکے چپکے بھی پکاریں, زور سے بھی پکاریں, دکھ سے بھی پکاریں, خوشی سے بھی اس کو یاد کریں, ہر حال میں. کیونکہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور جس کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا ہو پھر اس کا کیا کہنا. اور پھر اگر واقعی ہم اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے رستے پہ چل پڑے تو اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے. قرآن پاک کی اس آیت کو دیکھیے, الذين يحملون العرش اتنی خوبصورت آیت ہے. اتنا اللہ پہ پیار آتا ہے جب ایک انسان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے اور پھر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی پھر وہ اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. یہ تو آپ سب کو پتا ہے نا کہ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں, یہاں ان فرشتوں کا ذکر ہو رہا ہے. ہم جاتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے پاس کہ وہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں تو وہ ہمارے لیے سفارش کریں وہاں, یا وہ ہمارے لیے دعا کریں تو ان کی دعا سنی جائے گی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کن کی دعا سنی جاتی ہے. اس میں آپ تھوڑے سے اب امیجن کیجئے, کچھ لوگ جا رہے ہیں نیک لوگوں کی قبروں کی طرف جو فوت ہو چکے ہیں, کیا سوچ کے جا رہے ہیں کہ ان سے جا کے دعا کرواتے ہیں, کیونکہ ہم گناہگار ہیں اور ہماری دعا تو سنی نہیں جائے گی, اس لیے ہم ان سے دعا کراتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ کیا ہے, جن کے پاس جا رہے ہیں وہ تو فوت ہو چکے ہیں, وہ تو سو رہے ہیں اپنی قبروں میں. سویا ہوا شخص زندگی میں بھی کتنا مرضی کو پارسا, پاک باز, نیک ہو, متقی ہو, آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کر باتیں کریں اس کو کوئی پتہ نہیں. دوسری طرف ایک اور مخلوق ہے جو آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے, وہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں جو اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں.
الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، عرش الہی، اللہ کا عرش، ذرا سوچئے وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں، کتنے مقرب ہیں، کتنی عظیم الشان ڈیوٹی پر فائز ہیں. وہ بڑے ہیں یا زمین کے اندر دفن کیے ہوئے بزرگ؟ کون بڑا ہے؟ کس کا مقام بڑا ہے؟ ان فرشتوں کا نا جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے رہتے ہیں؟ ان کا کام ہی کیا ہے؟ سارا دن یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی حمد تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. یہ ایمان کا فائدہ دیکھیں آپ کہ جب سچا ایمان ہوگا، جب خالص ایمان ہوگا تو آپ کے لیے کون دعائیں کرے گا؟ وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تو رحمت اور علم کے اعتبار سے ہر چیز پہ چھایا ہوا، تیری رحمت اور علم ہر چیز پہ محیط ہے. فاغفر للذین تابوا، ان لوگوں کو بخش دے جو توبہ کریں، توبہ کرنے والوں کو معاف کر دے. تو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ توبہ کیے بغیر صرف کسی بزرگ کا سہارا لے لینا چاہیے؟ ہرگز نہیں، ہمیں توبہ کرنی چاہیے. The moment you start doing توبہ، وہ پہنچے گی عرش تک، اور وہاں حرکت میں آ جائیں گے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. وہ آپ کے لیے استغفار کرنا شروع کر دیں گے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، توبہ کر کے وہ تیرے راستے پہ چل پڑے جنہوں نے تیرے راستے کا اتباع کیا. وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ، انہیں جنتوں میں داخل کر. کون سی جنت ہے؟ جنات عدن، عدن کے باغوں میں، ہمیشگی کے باغوں میں داخل کر. اللتی وعدتہم، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے توبہ کر کے تیرے راستے پہ چلنے والوں. ومن صلح من آبائہم، اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی جو نیک ہوئے. وازواجہم، اور ان کی بیویوں میں سے بھی. وذریاتہم، اور ان کے بچے بھی، ان کے ماں باپ، ان کی بیویاں، ان کے شوہر، ان کے بچے جو جو نیک ہیں ان سب کو داخل کر. صرف اس کو نہیں جو توبہ کر رہا ہے، اس کے خاندان کو بھی ساتھ، اس کے لیے بھی دعائیں ہو رہی. کیونکہ ہمیشہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہمارے پیارے بھی ہوں، تبھی مزہ آتا ہے نا کسی بھی چیز کا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو زبردست ہے، حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اور ان کو برائیوں سے بچا لے، یعنی آئندہ وہ گناہوں میں نہ پڑے، یا جو انہوں نے برے کام کیے اس کے برے انجام سے بچا لے. ومن تق السیئات یومئذ، اور جس کو تو نے اس دن برے انجام سے بچا لیا. فقد رحمتہ، پس تحقیق تو نے اس پر رحم فرمایا، تیری ان پہ رحمت ہو گئی. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے دراصل بہت بڑی کامیابی، اصل کامیابی یہ ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے ایمان کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں، نہ کسی زندہ بت کو، نہ کسی مرے ہوئے انسان کو، نہ کسی زندہ انسان کو جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں اور جن کی خوشی کے لیے ہم، خوشی سے مراد یہ کہ ان کے دلوں میں ہمارا کوئی مقام بن جائے. نہیں، اگر اللہ کے ہاں ہمارا مقام بن گیا نا تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی خاطر کام کریں گے نا، اللہ کی محبت میں، اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. جب اللہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتے ہیں تو وہ جبریل کو بلاتے ہیں کہ جبریل ادھر آؤ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں. پھر آسمان والوں میں ندا دیتے ہیں، پکارتے ہیں، اے آسمان والو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو. وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی ہے. اب ایک طریقہ کیا تھا کہ ہم اس کو دکھا دکھا کے کام کریں کہ یہ ہم سے محبت کریں،
اور ایک یہ کہ ہم اپنے رب کی خاطر اچھے کام کریں کہ وہ ہم سے محبت کریں. اگر اس کی محبت مل گئی سمجھو سب کی محبت آپ کو مل جائے گی, محبتوں کی کمی نہیں رہے گی. لیکن اگر اس کے برعکس عام طور پر ہم جو طریقہ اختیار کرتے ہیں اس کا کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے اکثر لوگوں نے اس کو آزمایا ہوگا کہ آپ سال ہر سال بندوں کی چاکری کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے معاملے کرتے رہتے ہیں, اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو دیتے رہتے ہیں, اور ذرا سی آپ سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, ذرا سی ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی, وہ اگلا پچھلا سب بھول جاتے ہیں, چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, موڈ آف کر لیتے ہیں, تعلق کاٹ لیتے ہیں, اور آپ کو روتا دھوتا چھوڑ دیتے ہیں, اور ساری زندگی ایک مزری میں گزرتی ہے. فلاں مجھے دھوکہ دے گیا, فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا. مثلاً ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے, کیسی کیسی تکلیفیں اٹھاتی, خود بھوکا رہ کے ان کو کھلاتی, لیکن کتنی ہی دفعہ یہ واقعات سننے کو ہم سب کو ملتے ہیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں سب اپنے اپنے ٹھکانے کہیں اور بنا لیتے ہیں, اور بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. وہ ماں باپ جو ان کے لیے ایک ایک کمرہ بناتے ہیں, سجاتے ہیں, ایک ایک چیز ان کی خواہش کی لا کے دیتے ہیں, اور ان کے نام سے جگہ, گھر اور کمرے اور سب کچھ بنتے ہیں, اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ سارے اپنی مرضی کے گھر بنانا چاہتے ہیں, وہ اپنی مرضی کا علاقہ رہنے کے لیے چننا چاہتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے اپنی لائف کو گزارنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جینے دو, ہمیں بڑا ہونے دو, ہمیں میچور ہونے دو, ہماری لائف میں انٹرفیئر نہ کرو, لیٹ اس ڈیسائیڈ, ہم اب بڑے ہو چکے ہیں. یہ وہ جملے جو میرے اپنے آنکھوں نے پڑھے اور کانوں نے سنے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ کس طرح بچے کیسی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں اور کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا ہونے دیں, ہمارا پیچھا چھوڑ دیں, ہمیں زیادہ باتیں نہ کہیں, ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اپنی مرضی سے رہنا چاہتے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن کو تکلیف پہ تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا, تکلیف کے ساتھ جنم دیا, تکلیفیں اٹھا اٹھا کے ان کو پروان چڑھایا, ان کے لیے راتوں کو دعائیں مانگی, دن کو تکلیفیں اٹھائیں. اب وہ جب بڑے ہو گئے تو وہ ہم سے ہی گھبرانے لگے, وہ کہتے ہیں ہٹ جو, چھوڑ دو ہمارا پیچھا, آپ ہمارے کچھ نہیں. عجیب بات ہے, یہ بے وفائی ہے دنیا کی جس کو ہم نہیں سمجھتے. اسی طرح کتنی ہی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی. وہ کہتا ہے ماں باپ سے ملنا چھوڑ دو, وہ کہتی ہے یس سر, وہ بھی چھوڑ دیے, بہن بھائی چھوڑ دو, وہ بھی چھوڑ دیے, یہ بھی چھوڑ دو, یہ بھی چھوڑ دیا. دن رات اس کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتی رہتی کہ کسی طرح یہ راضی رہے, کیونکہ عورت کی جان میاں میں ہی اٹکی ہوتی ہے کہ بس وہ کسی طرح خوش ہو جائے. اب کیا ہوتا ہے, ساری زندگی وہ اس نازک آئینے کو سنبھال سنبھال کے چونکہ توقعات ساری اس میں. اب کیا ہوتا ہے, جس وقت عورت اس کے کام کی نہیں رہتی اس کی نظریں بدل جاتی, وہ کسی اور طرف تلاش شروع کر دیتا ہے. انسان سوچتا ہے کہ ساری زندگی صرف اس کی خوشی میں گزاری, یہی تھا انجام, یہی تھا صلہ, کیا ملا مجھے ان ساری قربانیوں کا, کیا ہاتھ آیا. لیکن اگر کسی ماں نے یہ سب کچھ اپنے رب کی رضا کے لیے کیا ہو اور کسی بیوی نے یہ سب کچھ صرف اپنے رب کی خوشی کے لیے کیا ہو, تو ایسے موقعوں پر بھی اس کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے پاس اصل سہارا موجود ہے. جو ساری زندگی اس کا سہارا تھا وہ آج بھی موجود ہے. وہ تنہا نہیں ہے, وہ اکیلی نہیں ہے, اس کی محبتوں کی جگہ خالی نہیں ہے. اس کے پاس ہے کوئی جس سے وہ محبت کر سکے, اور جو اس سے محبت کرتا ہے وہ زندہ ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, وہ موجود ہے, وہ اس کو یاد کرتی ہے, وہ اس کو یاد کرتا ہے, وہ اس کو دھوکہ نہیں دے گا, وہ اسے تنہا نہیں چھوڑے گا. اور تھوڑے عرصے کے بعد جب وہ اس کی طرف لوٹ کر جائے گی تو بہترین طریقے سے اس کا استقبال ہوگا. پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں ہوں گی, پھر سارے غم اور دکھ دنیا میں ختم ہو جائیں گے دنیا کے ساتھ ہی. تو اللہ پر جب ہم سچے دل سے صحیح معنوں میں حقیقی ایمان لے آتے ہیں, اپنا سب کچھ اس کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں, تو دنیا بھی غم اور خوف سے آزاد ہو جاتی. شیطان ہمارا دشمن بار بار ہمیں غمگین کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے وار اور تیر سارے اس ایمان کے نور سے بجھ جاتے ہیں, وہ ان کا مقابلہ کر لیتے, ہر چیز اس کے آگے ہیچ ہو جاتی. اس لیے ہمیں اپنے اس عقیدے کو خالص کرنے اور ہر طرح کے شرک سے پاک کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو تعلق ہوتا ہے نا, یہ پرانا بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ایمان اور ایک محبت کا تعلق اور یقین کا اور رجا کا اور توکل کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. سو تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے، یہ ایمان جاگتا رہے، یہ بار بار اٹھتا رہے، یہ پکا ہوتا رہے، یہ انکریز ہوتا رہے، یہ بڑھتا رہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کی باتیں کرنے سے ہی ہوگا نا، اور ایسی مجلسوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے ہی ہوگا. تو ہمیں اپنے اوقات میں، اپنی مصروفیات میں، اپنی جان مال ہر چیز کا صدقہ دیتے ہوئے اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ وہ بنیاد ہے، وہ جڑ ہے، وہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح آپ کے جسم میں، کہ وہ فنکشنل ہوگی تو آپ چل پھر سکیں گے. لیکن اس ایمان میں کیا چیز کمی کر دیتی ہے؟ انسان کے گناہ، انسان کی کوتاہیاں، غفلتیں. لہذا ان سے کنٹینیوسلی توبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں فرشتوں کی دعائیں بھی ملتی رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، چور جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، لوٹ مار کرنے والا مومن نہیں ہوتا جس وقت وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوتی ہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی یہ تو مثال کے طور پر چند گناہوں کا ذکر کر دیا گیا نا، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے دوسرے گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایمان کو کھا جانے والے ہوتے ہیں، وہ ایمان کو نقصان دینے والے ہوتے ہیں. تو جب بھی نقصان ہو جائے تو فوراً انسان کیا کرے؟ اس نقصان کی تلافی کرے، اپنے ایمان کی تجدید کرے، توبہ کرے، صدقہ کرے، ایسی مجلسوں میں جائے، حاضر ہو، اللہ کے گھر جائے، حج عمرے کی کوشش کرے تاکہ وہ کھویا ہوا ایمان، کمزور ہوا ہوا ایمان واپس اپنی اصل پہ آ جائے، بلکہ بڑھتا جائے. کیونکہ ایمان ایک حالت میں نہیں رہتا، وہ یا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے. اگر آپ ایسے کام کریں گے جس سے وہ بڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ترقی ہوتی جائے گی، اور اگر الٹے کام کیے تو وہ ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا، پرانا ہو جائے گا. اور بعض کام تو ایسے ہیں کہ ختم ہی ہو جاتا ہے، جیسے شرک وغیرہ کرنا. پھر دل کا یہ جو یقین ہے نا کہ میرا رب اللہ ہی ہے اور میرا معبود بھی وہی ہے اور میرا خالق اور میرا مالک، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ہمیشہ اس بات کی دعا کرنی چاہیے، تمنا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، کیونکہ دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، الٹ پلٹ ہوتی رہتی ہیں. کل اس وقت ہم لوگ گوجرا والا میں تھے اور وہاں اتفاق سے ہم آخرت کا ذکر کر رہے تھے. تو لیسن کے آخر میں میں نے بچیوں سے کہا کہ آپ میں سے کوئی اپنا کوئی تجربہ بتانا چاہے، کوئی کچھ کہنا چاہے. تو مختلف لوگوں نے آ کے اپنے اپنے تجربے بتائے اور کچھ دوسروں کے بھی. تو ایک بات جو 3-4 لوگوں نے کہی وہ یہ تھی کہ مثلاً ایک بچی جس کا کوئی آپریشن ہونا تھا، تو وہ کہتی کہ مجھے جب ڈاکٹر نے کہا اینستھیزیا دینے سے پہلے تم کلمہ پڑھ لو، کہتی کہ میرا لگے دماغ معوف ہو گیا، مجھے کلمہ نہیں یاد آ رہا تھا. میں نے اور چیزیں پڑھی، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا گیا. کہتی اس چیز نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ جب میری موت آئے گی تو کیا مجھے کلمہ یاد آئے گا. اسی طرح کسی اور نے بھی بتایا. پھر ایک اور نرس تھی، وہ کہنے لگی کہ ٹرک ڈرائیور تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ ہمارے پاس آیا اور ہم اس کو دیکھ رہے تھے تو سیچوریشن پہ آ گیا، وہ ڈراپ ہو رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، یعنی وہ خود نہیں پڑھ پا رہا تھا. نرس کہتی مجھ سے اس نے کہا تو میں نے کہا کہ وہ کلمہ تو مرنے والے پڑھتے ہیں تو شاید سروائیو کر ہی جائے. اس کے 2 دوست تھے، کوئی وہ آئے، ان سے اس نے کہا کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا کہ تم کون سا مر رہے ہو کہ ہم کلمہ پڑھیں. انہوں نے بھی نہیں پڑھا. کہتے 10-12 لوگوں سے اس نے کہا، خود اس کو یاد نہیں آ رہا تھا، کسی نے نہیں پڑھا. سب مذاق میں آ گئے کیونکہ ہم ایکسپٹ نہیں کرتے کہ کوئی مرنے والا مر بھی رہا. وہ بےچارا مرنے کے قریب ہوتا تب بھی ہم کہتے نہیں ہوپ رکھو، نہیں مرے گا بھائی، چلو مرے یا نہ مرے، کلمہ پڑھنے میں مشکل کیا ہے، اللہ کا ذکر تو ہر وقت کرنا چاہیے. اتنا مجھے اس سے خوف آیا کہ ہمیں کبھی بھی اس بات کے اوپر نہیں رہنا چاہیے کہ ہمیں کلمہ آتا ہے. آپ دیکھیں کبھی سر درد ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو وہ باتیں یاد نہیں آتی کہ اچھا وہ کیا تھا، کس نے کیا کہا، کیسے ہوا. تو جب 2-3 لوگوں نے ایسی ہی بات کہی تو مجھے یہ خیال ہے کہ ہمیں خاص طور پہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب کرنا اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ کرنا. کیونکہ یہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ جو ایک جگہ رکھ دی میز کی طرح تو اس نے ادھر ہی رہنا ہے، اس نے ہلنا نہیں، وہ آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں چیزیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو، خالی زبان بھی نہ دہرا رہی ہو، دل کے یقین کے ساتھ ہو، الی قلب موقن،
تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وہ کلمہ اس کی بس پھر پچھلی ساری صفائی کر دے گا اور وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہو جائے گا. اللہ پر ایمان کی ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. سورۃ یونس آیت 107. اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور تجھ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیماری ہو، کوئی دکھ ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اس وقت انسان کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ ہی کو اس کا مالک سمجھنا چاہیے. پھر اسی طرح اس بات کا بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی خیر پہنچانا چاہے گا تو وہ کوئی نہیں چھین سکتا. یہ چیز انسان کے اندر بڑا اطمینان پیدا کر دیتی ہے کہ جو چیز اللہ نے میرے لیے لکھی ہے نا وہ مجھے ہی ملے گی، کسی اور کو نہیں مل سکتی. اور اگر وہ نہیں ملنی، کسی اور کے لیے اللہ نے لکھی ہے، تو بھی غلط طریقے اختیار کرنے سے وہ مجھے نہیں مل سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اختیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا کہ وہ لوگوں کی تقدیر یا ان کے نفع نقصان کے مالک ہوں. سورۃ الاعراف 188 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کہہ دیجئے مجھے تو خود اپنے آپ کو بھی نفع نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں، میں تو اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں. اللہ ہی ہے جو کچھ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے، یعنی ایمان کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے کہ ہمارا رب کون ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اسماء اور صفات کا علم ہو، اس کے اچھے اچھے ناموں کو ہم جانتے ہوں، ان کا علم حاصل کریں. کیونکہ جتنی زیادہ اس کی پہچان ہوگی اتنا ہی زیادہ اس پر ایمان پکا ہوگا. ایک عام زندگی کی مثال دیکھیے کہ ایک شخص جس کو آپ جانتے ہی نہیں، آپ اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے یا کریں گے. جس کو آپ نہیں جانتے اس کو ٹرسٹ نہیں ہوتا، اس پہ آپ بھروسہ نہیں کرتے. اور اگر کوئی کرے تو اس کو کیا کہیں گے آپ کہ نہ سمجھ ہے، یہ ایک انجان پہ بھروسہ کر لیا اس نے. لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ کو پہچانتے ہی نہیں کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، اس کی طاقت کتنی بڑی ہے، اس کی قوت کتنی بڑی ہے. تو یہ پھر ہمارا ایمان صرف زبانی کلامی ہو جاتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا. اللہ پر صحیح ٹرسٹ، اعتماد، یقین صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اس کے اسماء و صفات کو جانتے ہیں. اس لیے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ وقت اس کے لیے ضرور نکالیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کو سمجھیں، وہ ہے کون. جتنا جتنا جانتے جائیں گے نا آپ، اتنا اتنا ایمان پکا ہوتا جائے گا، اتنا آپ کا بھروسہ زیادہ ہوتا جائے گا، اور وہ اصل بھروسہ ہوگا اور وہ اصل ایمان ہوگا. پھر یہ جاننا چاہیے کہ اللہ پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک شرک کی نفی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ تو شرک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بڑا شرک ہوتا ہے، ایک چھوٹا شرک ہوتا ہے. شرک اکبر اور شرک اصغر. شرک اکبر تو ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، کسی اور سے دعا مانگنا، کسی اور کے نام پہ جانور قربان کرنا. الحمدللہ ہم میں سے اکثریت اس چیز سے بچی ہوئی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شرک اصغر میں آتی، چھوٹا شرک. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا. میری جان کی قسم، تیرے باپ کے سر کی قسم، اس کے پیر کی قسم، پتہ نہیں کس کس چیز کی قسمیں کھاتے رہتے ہیں. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. صرف اور صرف اللہ کے نام کی قسم کھانی چاہیے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے، نہ قرآن کی قسم. بہت سے لوگ کہتے ہیں قرآن کی قسمیں، یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قسم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں. تو گواہ اللہ ہی ہو سکتا ہے نا. گواہ کون ہو سکتا ہے؟ جو دیکھ رہا ہو. وہ آپ کو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، دن کو بھی، عالم الغیب والشہادہ، ہر حال میں دیکھتا ہے. تو اسی کے نام کی قسم کھائی جائے گی. پھر اسی طرح بدشگونی لینا شرک ہے. اب آگے آ رہے ہیں نا محرم کے بعد سفر، تو بہت سے لوگ اس میں شادی نہیں کرتے کہ یہ شادی ناکام ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ بدشگونی. اللہ نے یہ مہینے بنائے اور دن بنائے ہیں، اور جس چیز کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت نہیں بتاتی کہ کوئی مہینہ منحوس ہے یا دن منحوس ہے، تو ہم اپنے پاس سے کہاں سے یہ بات گڑھ لیتے ہیں. یہ ایک جھوٹ ہے جو گھڑا ہوا ہے.
کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے اور کوئی دن منحوس نہیں. نحوست انسان کے اپنے برے اعمال کی ہوتی ہے. پھر بدشگونی لینا جو ہوتا ہے وہ شرک ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ الطیارۃ شرکن، بدشگونی لینا شرک ہے. پھر ستاروں پہ یقین. بہت سے لوگ سٹارز کے اوپر بڑا بلیو رکھتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کہ اب تو میں نے سنا ہے کہ شاید ٹیلی ویژن پروگرام بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں اور کوئی اللہ عالم. اللہ کے سوا کسی کے پاس علم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. قرآن پاک میں واضح لکھا ہوا ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا. تو یہ ستاروں سے شگون لینا اور ستاروں سے اس قسم کی رہنمائی لینا اور اپنا فیوچر جاننے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں پھر شرک میں آ جاتی ہیں. اسی طرح تعویذ دھاگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت رویفہ سے، امید ہے کہ تمہیں میرے بعد لمبی زندگی ملے تو تم لوگوں کو بتا دینا جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی، یعنی بعض لوگ داڑھی کے بال باندھ لیتے ہیں، یا تانت باندھے یعنی کہ دھاگے میں گرے لگائے کچھ کچھ پڑھ کے، یا کسی جانور کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اور یہ جو ہوتا ہے نا اخباروں میں آتا ہے یہ آپ کا ستارہ کیا کہتا ہے اور یہ قسمت کے ستارے اور یہ ہفتہ کیسا گزرے گا اور یہ مہینہ کیسا گزرے گا اور اگلا سال بھاری ہے اور ہلکا ہے، ان سب چیزوں سے بری ذمہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد پھر انسان کی نماز روزہ بھی قبول نہیں ہوتی. پھر اسی طرح دوسرے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرنا. پھر جادو کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادی شرابی، جادو پہ ایمان رکھنے والا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. اور جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. پھر اسی طرح دوسری چیز جس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے وہ کتابیں، اللہ کی کتابیں. اب ان کتابوں میں کون سی کتابیں؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اب قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ یہ کہتا ہے وہ سب سچ ہے، مجھے اس پر کوئی شک نہیں اور میں اس کو مانتا ہوں. اگر کوئی سارے قرآن کو مانتا ہو اور صرف ایک آیت نہ مانے کہ میں سارا مانتا ہوں بس میں ایک ہی آیت کو میں نہیں مانتا کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات، بھائی سمجھ میں آئے یا نہ آئے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ نے جو فرمایا سچ فرمایا. پھر فرشتوں پر ایمان ہے. فرشتوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے سرے سے فرشتوں کا انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں چونکہ نظر نہیں کبھی آئے تو اس لیے ہم ان کو کیسے مانیں، نظر تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں آتے پھر اللہ کو کیسے مانتے ہیں آپ؟ تو فرشتوں کا ہمیں قرآن اور سنت دونوں نے بتایا. بعض لوگوں نے تعویلیں کر کے مختلف چیزوں کے نام فرشتوں کے ناموں سے رکھ کے ان کو فرشتے بنا دیا، حالانکہ فرشتے ایک الگ نوری مخلوق ہیں. انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا. سب کو پتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے تھے تو اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں کے سامنے رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو انہوں نے آگے سے جو بھی کہا وہ ساری کہانی آپ کو معلوم ہے تخلیق آدم کی. تو یہ یاد رکھیے کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی، جنات کی آگ سے ہوئی اور فرشتوں کی نور سے ہوئی. جو ہم آیت پڑھتے نا سورۃ البقرہ کے آخر میں، اس میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول بھی ایمان لائے اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی آپ کے رب کی طرف سے. سب سے پہلے وہ خود ایمان لاتے ہیں، اور ویسے بھی جب تک آپ خود کنونس نہیں آپ کسی کو کیا بتائیں گے، تو ان کا کنوکشن سب سے پہلے ہوتا ہے. پھر سارے مومن وہ سب کیا کہتے ہیں کہ وہ سارے ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پہ، رسولوں پہ. تو ان میں سے کوئی کسی ایک چیز کو بھی نہ مانے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ بعض فرشتے چھوٹے ہیں بعض بڑے، ہر طرح کے. ہمیں سب کے بارے میں تو نہیں پتا سوائے ان کے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے. مثلا ایک سورت کے شروع میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے مثنا و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء، 2 3 4 اس سے زیادہ. جبریل علیہ السلام اور بڑے. پھر اسی طرح جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں، ابھی ان کی بات ہوئی تھی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، مجھے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں.
اس کے کانوں کی لو سے، یہ کانوں کی لو ہے نا، کندھا پیچھے کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت تک ہے. ایک فرشتہ جو ہے اس کے صرف اتنی جگہ اتنی بڑی ہے، تو سوچئے وہ کتنا ہیوج ہوگا، کتنا بڑا ہوگا. ظاہر عرش اتنا بڑا ہے تو اس کے اٹھانے والے بھی تو بڑے ہی ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا یہ 27ویں یا 29ویں شب ہوتی ہے، اور اس رات میں زمین پر آنے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ساری زمین کو بھر دیتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اس کے علاوہ بھی فرشتوں کے بہت سے کام ہیں، بہت تفصیلات. اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو اس پر تفصیلی لیکچرز میں نے دیے ہوئے ہیں الہدا کی ویب سائٹ پر. عقیدہ کے انڈر ملائکہ کے اوپر اگر آپ جائیں تو اس میں بہت سی انٹرسٹنگ معلومات موجود ہیں. کئی کتابیں بھی آپ کو ملیں گی. تو ہمیں جاننا چاہیے. دیکھیے جس چیز کو ہم جانتے نہیں اس کو مانتے کیا ہیں؟ پھر کیا مانتے ہیں؟ تو مان ہی نہیں سکتے جب تک ہم اس کو اچھی طرح پہچانتے نہ ہوں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ فرشتوں کے بارے میں بھی ہماری معلومات اچھی ہوں. پھر رسولوں پر ایمان. اس ایمان کا مطلب کیا کہ سارے رسولوں کو مانے. اگر ایک کو بھی نہیں مانا تو ایمان گڑبڑ ہو جائے گا، یا کسی ایکسٹرا کو مان لیا اور وہ رسول ہے ہی نہیں تو بھی ایمان خراب ہو جائے گا. اور ایمان خراب ہوا تو عمل برباد ہوئے، عمل برباد ہوئے تو آخرت برباد ہوئی. بہت سینسیٹیو معاملہ ہے، اس لیے اس کے معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک اور چیز اس سلسلے میں ماننی ضروری ہے کہ رسالت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. کوئی خود کو رسول نہیں ڈکلیئر کر سکتا. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں بھی رسول بن گیا ہوں کیونکہ میرے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی ساری خصوصیات یا سنتیں میں ان پہ عمل کر رہا ہوں لہٰذا اب میں بھی رسول ہوں. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا. پھر یہ کہ رسول بھی انسان تھے، یعنی اس ایمان کا حصہ ہے کہ ان کو انسان مانا جائے اور انسان ہوتے وہ ہماری رہنمائی کے لیے آئے. اور وہ غیب نہیں جانتے تھے. غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہا دیا لیکن سارا نہیں دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نور سے بنے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وہ انسان تھے اور ہم کہتے ہیں وہ نور سے بنے تھے، تو اللہ کی بات کو جھٹلانے والی بات ہو گئی. مثلاً سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں تمہاری ہی طرح. فرق کس چیز کا؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی تمہاری طرف وحی نہیں آتی. تو جس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی بھیجتے وہ رسول ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھے اچھے کام کیا کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے، نہ کسی انسان، نہ حیوان، نہ جن، نہ فرشتے، نہ کسی پیغمبر، کسی کو بھی نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر خاص طور پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اور آپ پر ایمان لانا یہ ایمان کا ایک بہت بڑا پلر ہے. لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ. یعنی ویسے تو فرشتوں پر ایمان ہے، کتب پر، سب پر، لیکن ہم جب کلمہ پڑھتے اپنے ایمان کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو سب سے پہلے ان دو چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا. سب سے اچھا دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا، ان کے دل کو چن لیا اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبعوث فرمایا. پھر قلب محمد کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل کو سب سے بہترین پایا. چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا. تو جو شخص اللہ کا قرب چاہتا ہے وہ سب سے زیادہ پھر کس چیز کی طرف فکر کرے؟ اپنے دل کی صحت کی طرف، اپنے دل کی صفائی کی طرف، اپنے ایمان کی پختگی کی طرف اور ہر طرف کی شرک کی نجاست سے صاف کرنے کی طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم ہے اس وقت تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے لگے اور میرے ان تمام احکام پر ایمان لے آئیں جو میں اللہ کی طرف سے لایا ہوں. یعنی رسول پر ایمان لانے کا مطلب کیا کہ جو کچھ وہ لائے ہیں اس کو بھی مانا جائے. اچھا ایک اور بات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول مانا جائے. یعنی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی یا رسول نہیں آئے گا. دین آپ پر مکمل ہو گیا. اب امت میں
صالحین، علماء اور امت کی اصلاح کرنے والے آتے رہیں گے، لیکن کسی اور رسول کی ضرورت نہیں. کہ قرآن مجید کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، مزید تاکید، تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. دین مکمل، نعمت تمام، اور ہر چیز سیل بند اور محفوظ قیامت تک کے لیے، کتاب بھی اور ہر چیز. اب کسی اور کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس پر بھی ایمان ضروری ہے، کیونکہ اگر کوئی اس کے بعد کسی اور کو نبی یا رسول مانتا ہے تو یہ اس کے ایمان کے لیے سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ وہ اللہ پر جھوٹ گڑ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہا ہے. تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. پھر قدر پر ایمان، قضاء پر ایمان، تقدیر پر ایمان. قضاء وہ چیز ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کسی کو ایجاد کرنے کا یا اس کو ختم کرنے کا یا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. یعنی اپنی کسی کریشن کے اندر اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو آلٹر کرنے کا یا اسے بنانے کا یا ختم کرنے کا، تو وہ فیصلہ قضاء کہلاتا ہے. قدر کیا چیز ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے اندازے کے ساتھ مقرر کر دیا ہے کہ وہ چیز اللہ کی مخلوق میں مقدر ہوگی، اس بنا پر کہ اللہ کو اس کا پہلے سے علم ہے. تقدیر کے بارے میں چند چیزیں سمجھ میں آ جائے تو یہ معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے بارے میں بہت بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. تقدیر اللہ کا راز ہے، سیکرٹ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کس کے ساتھ کیا ہوگا. تو اس لیے کوئی اگر یہ کہے مجھے کیا پتا میرے لیے جہنم ہی لکھ دی گئی تو پھر مجھے نیک عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور اگر جنت لکھ دی گئی تو بھی اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جنت میں تو چلے ہی جائیں گے. بھئی دیکھا کس نے، پتا کس کو ہے؟ تو اللہ کے پاس ہے علم. ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ تم اپنی کوشش کرتے رہو، پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ انجام کیا ہوگا. اور اللہ سے اچھی امید رکھے اور انسان اچھی دعا کرتا رہے، کیونکہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی مگر دعا. اور اللہ جس چیز کو چاہے لکھے، جس چیز کو چاہے مٹائے. ہمیں اپنا کام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے علم میں اور اللہ کے فیصلوں میں مداخلت کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کو لکھ رکھا، اس کو سب پتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، اللہ کو پتا ہے کیا کیا ہوگا. پھر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک حصہ ہے تقدیر کا، اس پر بھی ایمان ضروری ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ازل سے موجود ہے اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ پر اس نے ہر چیز کو لکھ دیا جب قلم کو پیدا کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کی اور انسان کو اس میں بھیجا اور ہم یہاں پر موجود ہیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے قلم پیدا کیا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا لکھ. اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب لکھو. اب وہ لکھا ہوا ہے لیکن اس میں اللہ چاہے تو تبدیلی کر لے، یہ اس کے اپنی قضا ہے، اس کے اپنے فیصلے. یاد رکھیے تقدیر پر ایمان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، یہ عقیدے کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں پر ایمان نہ لے آئے. اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے. موت پر ایمان لائے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، اور تقدیر پر ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لائے کہ سب اللہ کی طرف سے. وعدہ نا والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی، کہ سب اچھی بری تقدیر اللہ ہی کی طرف سے. اور پھر یہ کہ وہ اللہ کا علم ہے. پھر یہ کہ اس کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی چیز تقدیر سے آگے نہیں جا سکتی، اور اس میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے کرے. پھر اسی طرح نظر مان کے بھی تقدیر نہیں بدلتی. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا نظر نہ مانو کیونکہ اس سے کوئی تقدیر نہیں ٹل سکتی. البتہ منت کے ذریعے بخیل آدمی سے مال نکلوا لیا جاتا ہے، جو ویسے اس نے نہیں دینا صدقہ، تو اس کے ذریعے وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے دینے کے لیے. پھر اسی طرح یہ کہ قیامت تک جس نے پیدا ہونا ہے وہ بھی اللہ نے لکھ دیا، وہ آ کے ہی رہے گا جس بھی طرح اللہ چاہے گا. پھر موت کا وقت اور جگہ مقرر ہے، انسان وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی لکھی ہوتی. یہ سب تقدیر کا حصہ ہے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل. نمبر 1 جو نافرمان ہو، نمبر 2 احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا. ایسے شخص کا ڈھیروں صدقہ بھی قبول نہ ہوگا جو تقدیر کو جھٹلا دے. پھر اس کے بعد آخرت پر ایمان بھی ضروری ہے. اس میں سب سے پہلی منزل قبر ہے.
قبر کے بارے میں بہت سے لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. بعض سمجھتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ ایسے ہی بس مر کے مٹی کا ڈھیر ہے اور اس میں بس ختم ہو جاتا ہے انسان, کوئی سزا جزا نہیں. لیکن اصل عقیدہ کیا ہے اور درست چیز کیا ہے کہ قبر میں انسان کا امتحان ہوتا ہے. اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا, لیکن جو اس کے آگے ہونے والا اس کے مطابق اس سے ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ یہ لیول 1 ہے ایگزام کا پہلا سٹیپ. کئی لوگ کہتے ہیں ابھی حساب کتاب تو ہوا ہی نہیں, قیامت تو آئی نہیں, جزا سزا کیسی؟ بھئی قبر میں بھی تو حساب کتاب ہوتا ہے نا, وہ بھی تو حساب ہے. تو اس حساب کے بعد آپ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ انسان کو ملتا ہے. وہاں حساب 3 چیزوں کا ہے, 3 پرنسپلز ہیں. من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا من نبی, تمہارا نبی کون تھا؟ یہ 3 سوال قبر کے ہیں, 3 امتحان. ان سوالوں میں جو کامیاب ہوتا ہے اس کے لیے قبر کی زندگی اچھی ہوتی. اس کے بعد حشر کا دن ہے, نفخہ یعنی سور پھونکا جائے گا, اور پھر وہاں پر ایک اور حساب ہوگا. اس حساب میں جو کامیاب ہوگا اس کے بعد اس کے لیے جنت یا جہنم ہے. یعنی جنت میں جانے والے کامیاب ہونے والے ہیں اور جہنم میں جانے والے ناکام ہونے والے ہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ قبر کے سوالوں پر بہت پرسکون رہتا ہے, اسے خوف نہیں ہوتا, نہ کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جس طرح دنیا میں ثابت قدمی عطا کرتا ہے قبر میں بھی ثابت قدمی عطا کرتا ہے, اور وہ اطمینان کے ساتھ سوالوں کے جواب دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مرنے والا اگر نیک آدمی ہو تو فرشتے اسے اس کی قبر میں اس طرح بٹھاتے ہیں کہ اس پر کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی. پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے کس دین میں وقت گزارا؟ وہ کہتا ہے اسلام میں. پوچھا جاتا ہے وہ کون آدمی تھا جو تمہارے پاس آیا؟ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور ہم نے ان کی تصدیق کی. لیکن جو شخص مومن نہیں ہوتا یا جس کے عقیدے میں خرابی ہوتی ہے وہ خوف کی حالت میں اٹھتا ہے, اور جب اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, یعنی نہ جانا نہ پہچانا. اسی طرح یہ کہ باقی سوالوں کے جواب بھی وہ کس طرح دیتا ہے, لا ادری لا ادری, مجھے نہیں پتا, میں نے لوگوں کو سنا تھا وہ یہ کہتے تھے تو میں بھی کہہ دیتا تھا. یہ طریقہ سب سے زیادہ خطرناک ہے, سنی سنائی پر ایمان لے آنا, کہ بس اس کی سنی اس کی سنی, اس کی سنی یہ مان لیا, وہ اس کی سنی وہ مان لیا, اور ایک کھچڑی پکا دی. نہیں, اس معاملے میں بہت واضح ہونا چاہیے کہ سچ کیا ہے اور حقیقت کیا ہے, اور اوتھینٹک دلائل کے ساتھ کیا چیز ثابت ہے جس کو مجھے ماننا ہے, اور کون سی چیزیں سنی سنائی ہیں ان کو باہر نکالنا ہے, ان کو نہیں ماننا. اس کے بعد یہ ہے کہ قبر میں سزا بھی ہوتی ہے اور جزا بھی ہوتی ہے. سزا کیا ہوتی ہے کہ جب سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے پاتا یا اس طرح کے جواب دیتا ہے کہ وہ لوگ کہتے تھے تو میں کہتا تھا, تو اس کے جواب قبول نہیں ہوتے, کراس کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے, اور پھر اس کو لوہے کے گرزوں سے مارا جاتا ہے, مار پٹائی وہاں شروع ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کہ ہاسپٹل میں بھی لوگ تکلیف کی حالت میں ہوتے ہیں, لیکن میں جب کسی کو اس تکلیف میں دیکھتی ہوں تو مجھے ہمیشہ یاد آتا ہے کہ اللہ اس کی اب اگلی منزل آسان کرنا. یہ نہیں معلوم اس کے بعد جس قبر میں جا رہا ہے وہاں کیا ہوگا. یہاں تو کتنے لوگ مدد کے لیے کھڑے ہیں اور کام آ رہے ہیں, اور طرح طرح کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور ایک کے بعد ایک پین ریلیف کے لیے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں, لیکن وہاں کی پین ریلیف کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو تفنا کے گھر والے بھی فارغ ہو جاتے ہیں اور اپنے کھانے پینے میں لگ جاتے ہیں. کون کس کو کتنا یاد رکھتا ہے, کون کس کے لیے کتنی دعائیں کرتا ہے. کتنا بھی کوئی پیارا ہو, وقت کے ساتھ ساتھ زخم مندمل ہو جاتے ہیں اور انسان بھول جاتے ہیں. اور اگر وہ چاہنے والے خود جب تک ہے وہ یاد رکھیں گے, جب وہ مر گئے تو پھر کس نے یاد رکھنا. ہماری نانی کہا کرتی تھی پڑھ پیا تو ساگ گیا, یعنی کہ جب کوئی پڑھ نواسا یا پڑھ پوتا ہو گیا تو وہ رشتہ داری ختم ہوگی, پہچانتے بھی نہیں کہ کون ہو آپ ہمارے. تو پھر اس لیے اس گھر کی بھی فکر کرنی چاہیے. اس دنیا کے بیڈ روم کی تو بہت فکر کرتے ہیں, لیکن وہاں بھی جا کے سونا ہے تو ساتھ اس کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ وہ بیڈ روم کیسا ہے. پھر قیامت آئے گی جب تصور پھونکا جائے گا, قبروں والے بھی اٹھ جائیں گے. پہلے نفخے پر زندہ لوگ فوت ہو جائیں گے, دوسرے نفخے پر وہ نئے فوت ہونے والے بھی اور پرانے بھی سب اگلے پچھلے نکل کے باہر آ جائیں گے. کسی عرابی نے پوچھا تھا کہ یہ سور ہے کیا چیز؟ آپ نے فرمایا کہ جیسے ایک سینگ ہوتا ہے اس کے اندر پھونک ماری جائے گی تو اس کا شور اتنا ہوگا کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی, یا پھر سوئے ہوئے بھی جاگ اٹھیں گے, یعنی مرے ہوئے بھی جاگ اٹھیں گے. پھر قبروں سے اٹھنے کا منظر ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے سورۃ یاسین میں, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. سور پھونکا جائے گا تو فوراً اپنی قبروں سے نکل کے اپنے رب کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے, دوڑ دوڑ کے پہنچیں گے جہاں میدان حشر ہوگا. پھر اس کے بعد یہ جس حال میں انسان فوت ہوگا اسی میں اٹھے گا. جو لبیک پکارتا ہوا گیا وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی موت کے وقت
وہ گانے گا رہے ہوتے ہیں، کچھ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، کچھ کسی کو بلا رہے ہوتے ہیں، جیسے مرے وہی باتیں کرتے اٹھیں گے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے ایمان پر اور منافق اپنے نفاق پہ اٹھایا جائے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. پھر حشر کا دن بہت لمبا ہوگا، 50,000 سال کے برابر. استغفر اللہ. یوم یقوم الناس لرب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے، اور تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا. یعنی حساب نہیں شروع ہوگا، پھر حساب شروع ہوگا، پھر جا کے جان چھوٹے گی. تو اس دن سے ڈرنا ہم سب کے لیے لازم ہے. ہر شخص اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے علماء پیش ہوں گے. سب سے پہلا حساب. یہ نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں بہت کچھ آ گیا تو اب ہم بہت بڑی چیز بن گئے. پھر اسی طرح شہید کو لایا جائے گا، پھر اسی طرح صدقہ خیرات کرنے والے کو لایا جائے گا. یعنی جس کے جتنے ہائی سٹیٹس ہے اس کا حساب اتنا ہی پہلے ہوگا. اگر اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہوگا تو ان کا حساب جلدی سے ہوگا، آگے چلے جائیں گے. لیکن اگر وہ غیر اللہ کے لیے ہوگا تو عالم اور اس شہید اور اس سخی کو اوندے منہ جہنم میں گرایا جائے گا. پھر ہر شخص اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوگا. کوئی ماں باپ ساتھ نہیں ہوں گے، بہن بھائی دوست رشتہ دار، بس جس پہ اللہ رحم فرمائے وہی پار لگے گا. حقوق اللہ میں سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور پھر اسی طرح عام سوالات کیا ہیں وہاں کے، جیسے قبر کے 3 سوال ہیں تو وہاں کے بھی کچھ سوال ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے پاؤں حشر کے میدان سے ہٹ نہ سکیں گے جب تک کہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے. اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، کس چیز میں لگائی. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں کپائی. اپنے حاصل کردہ علم پر کیا عمل کیا. مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کن چیزوں پہ لگا دیا. اپنے جسم کو کس کام میں گلایا، کس چیز میں گلایا. اگر ہم ڈائٹنگ بھی کریں، پتلا بھی ہونے کی کوشش کریں تو ضرور فکر کریں کہ کس کے لیے پتلا ہو رہے ہیں. نیت کیا ہے کہ نماز اچھی سی پڑھ سکیں، یہ صرف لوگوں کے لیے ایک خوبصورت فگر نظر آئے. پھر میزان، اعمال کا تولا جانا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اور یہ یاد رکھیے ہر چھوٹی اور بڑی چیز تولی جائے گی. قرآن مجید میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے جا کر حوض پر پانی کا انتظام کرنے والا ہوں گا. اور حوض کوثر بہت خوبصورت، یہ جنت کی ایک نہر جو آپ کو عطا کی گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، یہ بھی برحق ہے. آپ نے فرمایا میرے پاس میرے رب کی طرف سے آنے والا ایک آیا، اس نے مجھے ان 2 میں سے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے یا مجھے شفاعت کا اختیار مل جائے. تو میں نے شفاعت کا اختیار کیا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اللہ کی قسم ڈالتے ہیں اور صحابی ہونے کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں ان لوگوں میں سے کر لیں جن کی آپ شفاعت کریں گے، کہ پلیز آپ ہمیں ان میں شامل کر لیں جن کی آپ سفارش کریں گے. جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میری امت میں سے ہر وہ شخص جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ میری شفاعت میں شامل ہے. جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو میں اس کے لیے شفاعت کروں گا. چاہے وہ دوزخ میں بھی چلا گیا تو وہاں سے بھی آپ کی شفاعت کے ذریعے اس کو نکال لایا جائے گا. تو اس کے لیے توحید کا سبق پڑھنا بہت ضروری ہے. لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرنے والے آپ کی شفاعت سے محروم رہیں گے. پھر پل صراط ہوگا، ہر شخص کو اس پل سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. یہ استرے کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، یعنی کوئی بڑا سا پل نہیں کہ آرام سے گزرے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن پل صراط نصب کیا جائے گا جو استرے کی دھار کی طرح ہوگا. فرشتے پوچھیں گے تو کس کو یہ عبور کروائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں پار کراؤں. وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہم تیری عبادت ویسی نہ کر سکے جیسی کرنی چاہیے تھی، حق نہ ادا کیا ہم نے. پھر دونوں کناروں سے پروانوں کی طرح لوگ جہنم میں گر رہے ہوں. یہ یاد رکھیے کفار مشرکین کا حساب کتاب کوئی نہیں ہے، وہ ویسے ہی گھٹنوں کے بل لا کے گرا کے جہنم میں سیدھے پھینک دیے جائیں گے. حساب ہے ایمان والوں کا.
ان سے پوچھا جائے گا کیا کیا اور کیوں کیا. ان کا تو آلریڈی فیصلہ ہوا ہوا. کیا فیصلہ؟ انہوں نے تو جانا ہی سیدھے آگ میں. وہ نیکی کرے یا بدی کرے، کچھ بھی کرے، وہ نیکی کرے تو اس کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا. پھر جہنم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ برحق ہے. وہ جو تہجد کے وقت کی دعا ہے نا، اس میں آتا ہے وَالنَّارُ حَقٌّ، آگ برحق ہے، یہ موجود ہے، بنائی جا چکی ہے. اُعِدَّتْ لِلْکافرین، تیار کی جا چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط پہ سوار کیا جائے گا. وہ اس کے دونوں کناروں سے اس طرح جہنم میں گریں گے جیسے شمع کے پروانے گرتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہے گا اپنی رحمت سے نجات دے دے گا. پھر جہنم پر ایمان، اور اس میں ایک داروغہ ہوگا جس کا نام مالک ہے. اور پھر جہنمیوں کا رونا، جو آگ میں جائیں گے وہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتی چلائی جا سکے تو چلا دی جائے. اور پھر پانی کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، لیکن ان کی داد رسی نہیں کی جائے گی، ان کو بلا دیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں اپنے رب کو بھولے رہے. انہوں نے وہ نہیں کیا جس کے لیے رب نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا، اور اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ پھر انجام یہ برا ہوگا. دوسری طرف جنت بھی برحق ہے، جو ایمان والوں کے لیے ہے، اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے، شرک سے بچنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پہ ان کا خیال گزرا. یہ اللہ نے ذخیرہ کیا ہوا ہے، اور کیا شان ہے ان کی جن کی اللہ نے تمہیں اطلاع دے رکھی ہے. پھر جنت کے گھروں کی خوبصورتی. ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جنت کس چیز سے بنی ہے؟ فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا سیمنٹ کستوری ہے، اس کی مٹی زعفران ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں. پھر جو اللہ کی تعریف کرے اور مشکل میں صبر کرے ان کے لیے جنت میں گھر ہے بیت الحمد، دیکھتے ہی جس کی تعریف ہونے لگے. خاص طور پر جب کسی کا چھوٹا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر صبر کرے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضامندی. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا. اور یہ ہے اعلیٰ ترین منزل، یہ ہے وہ چیز جس کی ہم تمنا کریں اور جس کے لیے ہم کوشش کریں. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مقابلے کرنے والوں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو اس کی فکر کرنی چاہیے، اس کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے لیے کوشش اور بھاگ دوڑ اور جد و جہد کرنی چاہیے کہ ہم اس قابل ہو سکے کہ اللہ کا دیدار کر سکیں. کیونکہ اصل نعمت وہ نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے وہ راضی ہو اور اس کی رضامندی ہمارے لیے ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ورضوان اللہ اکبر. اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھ، ہمیں سچا اور خالص ایمان دے،
ہمارے ایمان کو مضبوط فرما دے. اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہو سکیں, اور تو ہم پر اپنی نظر رحمت فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارے جو عزیز رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہدایت عطا فرما. اللہ ہمارے بچوں کو نیک رستے پہ لگا. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ تمام بیماروں کو صحت دے, سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما. اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما اور ہماری اس کوشش کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.